بسم اللہ والحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام ٹی وی کی لائیو بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں، خاندان میں، دوست احباب میں، اپنی ورک پلیسز پہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جائیں، لوگ ہمارا احترام کریں۔ اس کے لیے ہم طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں، کہیں اپنے لباس کو بہتر کرتے ہیں، کہیں اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہیں، جہاں کہیں ہمیں مال و دولت خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ہم وہ خرچ کرتے ہیں۔ بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا عزت و اکرام وہ زیادہ کیا جائے، ہماری عزت زیادہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، تو ایک بندے کی حیثیت سے، رب کے اس حقیر بندوں کی حیثیت سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور بڑے پتے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ عزت والا کون ہے۔ ہم دنیا کی بات سوچتے ہیں، لیکن یہ کتنی اہم بات ہے، یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ اللہ کی نگاہ میں، ہمارے خالق کی نگاہ میں زیادہ عزت والا کون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں خود ہی اپنی کتاب میں یہ بتلا دیا کہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ یہ تقوی در حقیقت کیا ہے، اور ہم کیسے اس کو اختیار کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں عزت والے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ آج یہی ہمارا موضوع ہے، تقوی کیا ہے، ہم کیسے اس کو حاصل کریں، اور وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کو اختیار کرنے سے ہم اللہ کی نگاہ میں گر سکتے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام کی جانب آتے ہیں۔ ہمارے جو پہلے معزز مہمان ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالسمیع صاحب۔ آپ قاری القرآن ہیں، ویسے خود بھی تراویح کی امامت بھی فرما رہے ہیں، اور ہماری اس نشست میں بھی شامل ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمارے اس نشست کے دوسرے مہمان بہت ہی معروف عالم دین ہیں، فضیلت الشیخ جناب اسعد محمود سلفی صاحب۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اور خوش آمدید، آپ تشریف لائے۔ تلاوت کلام پاک سے ہم پہلے آغاز کرتے ہیں۔ درخواست ہے قاری عبدالسمیع صاحب، آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ آپ ماشاءاللہ 2-3 مختلف انداز سے پڑھتے ہیں، تو میں عرض کروں گا آپ وہ 2 انداز سے پڑھ کے ہمیں ضرور سنائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ما شاء اللہ. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ قاری عبدالسمیع صاحب، جزاک اللہ. اللہ آپ کو برکت دے، عافیت دے. آپ نے اس کی کافی مشق کی ہوگی یقیناً. آپ 2-3 مختلف انداز سے پڑھتے ہیں، بہت مشق کرتے ہیں شروع سے. آپ جب حفظ کر رہے تھے آپ نے تب ہی سے اس انداز کے ساتھ سیکھا پڑھا؟ جی الحمدللہ شروع سے اسی انداز کے ساتھ سیکھا تھا. میرے قاری محترم قاری داؤد المنشاوی صاحب نے شروع سے ہمیں ایسے ہی ترتیب دے کے سکھایا تھا اور شروع سے ہی ماشاءاللہ بہت مزہ آیا. جزاک اللہ. شیخ اسد محمود سلفی صاحب، شیخ ہم عرض کر رہے تھے پروگرام میں، ہم نے ناظرین سے ابتدا میں بھی عرض کی کہ تقوی ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں بھی انسان عزت والا ہو جاتا ہے. یہ تقوی در حقیقت ہے کیا؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من وعلا اما بعد. تقوی کا لغوی معنی ہے بچ جانا. صحیح. اور شرعی اصطلاح میں اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ انسان اللہ کے فرائض کو ادا کرے، صحیح، اور اس معاملے میں کسی کوتاہی کا شکار نہ ہو، بہتر، اس اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اور اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچ جائے. کیا بات. یہ اس کا نام تقوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی دعا ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعا کے اندر لے کے آئے ہیں. اس کے جو پہلے 2 کلمات ہیں وہ ہمیں اس کے مفہوم کو بہت واضح کر دیتے ہیں. صحیح. آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اس لیے کہ جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے. سبحان اللہ. اس کا نام تقوی ہے. سبحان اللہ. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. اے اللہ جب تو اپنی اطاعت کا جذبہ دینے لگے تو اس کا بھی کچھ حصہ مجھے دے دینا تاکہ میں تیری فرما برداری کر کے جنت تک پہنچ جاؤں. کتنی جامع دعا. یہ حقیقتاً یہ 2 کلمات جو ہیں، ویسے تو آگے کافی بڑی خوبصورت دعا ہے ساری، لیکن یہ 2 کلمات ایسے ہیں جو ہمیں تقوی کا مفہوم واضح کر دیتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ یہ حقیقتاً تقوی جو ہے انسان کو اللہ کی معصیت سے روکتا ہے اور انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے. یہ حقیقتاً ایک ایسی قوت کا نام ہے جو انسان کو ہدایت کے رستے پہ بھی لاتی ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی سورہ نمبر 2 سورۃ بقرہ، اس کے آغاز میں الف لام میم اللہ عالم بمرادہ، پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک. سبحان اللہ. تو آگے فرمایا ھدی للمتقین. اس سے ہدایت اسے ملے گی جس کے پاس تقوی کی نعمت ہوگی. مطلب ہدایت لینے کے لیے بھی تقوی ہونا چاہیے. ضروری ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. سبحان اللہ. تقوی کی ضد ہے فسق، گناہ. اس قرآن کو پڑھ کے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے، بہت سے لوگ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. گمراہ کون ہوں گے؟
وما یضل بہ الا الفاسقین، جو گناہوں کو ترک نہیں کریں گے انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت ہدی للمتقین، ان کو ملے گی جن کے دلوں میں تقوی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر تقوی اب ایک انسان دیکھ سکتا ہے، جس طرح آپ نے آغاز میں فرمایا کہ تقوی ظاہری وزاداری کا نام نہیں ہے۔ تقوی کی نشانیاں اللہ نے کچھ بتائی ہیں، اس اگلی آیات آپ پڑھ لیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ سبحان اللہ، ومما رزقناہم ینفقون، سبحان اللہ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ 5 نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں تقوی کی، سبحان اللہ، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ صحیح۔ اب دیکھیں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہوا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا ہوا، اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا ہوا، ہمیں رسولوں نے بتایا۔ ہمارے لیے یقین ضروری ہے، اور پہلی علامت ہی یہ ہے کہ جو بن دیکھے اللہ کو مانتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو بن دیکھے جنت کو تسلیم کرتا ہے، جو بن دیکھے جہنم سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذابوں سے خوف زدہ ہوتا ہے، حقیقتاً یہی تقویٰ ہے۔ کیا بات ہے۔ سب سے پہلے انسان کے متعلق دیکھیں، ہم ظاہری زندگی میں تو سبھی اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، ہر کوئی بناوٹ کر لیتا ہے، یعنی کوشش بعض کر لوگ، لیتا ہے۔ چلو بعض لوگ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، ان کی بات نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ ظاہراً ہم سب اچھے ہیں۔ حقیقتاً تقوی والا وہ شخص ہے جو اپنی انفرادی زندگی میں بھی اچھا ہو، سبحان اللہ، اپنی تنہائیوں جب میں، جب اسے دیکھنے والا کوئی نہیں، بے شک، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں بڑا اچھا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں میں بڑا اچھا ہوں، لیکن میری اچھائی کا اس وقت پتہ چلے گا جب صرف مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ غیب پر ایمان یہی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں، حقیقت بات یہ ہے کہ اس بات کا احساس ہمارے معاشرے میں قطعاً نہیں ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو ایک مصری نوجوان وہ بڑی بےہودگی سے طواف کر رہا تھا، ہر بندے کو دھکے دے رہا تھا۔ صحیح۔ تو ہر دفعہ جب وہ گزرتا سب لوگ اس کی طرف دیکھتے۔ ایک دفعہ وہ گزرا تو ایک بزرگ آدمی کو اس کا دھکا لگا، صحیح۔ اس نے بڑی تڑپ کے اسے کہا، اللہ ینظر الیک یا شباب، اللہ ینظر الیک، اللہ دیکھ رہا ہے، اے نوجوان اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یقین جانیے اس کے بعد ایسے تھا کہ یا وہ مر گیا ہے یا مطاف سے نکل گیا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، اور جسے اس بات کا احساس ہو جائے اس کے پاس یہ نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ الذین یؤمنون بالغیب، دوسری صفت کیا ہے؟ ویقیمون الصلاۃ، سبحان اللہ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کے حق کو ادا کرتے ہیں۔ تقویٰ اس کو ملتا ہے جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں پڑھیں نماز جیسے کسی کا دل چاہتا ہے، نہیں میرے بھائی، یہ نماز کا حکم اللہ کا ہے، اور اس نے طریقے کے لیے آئیڈیل شخصیت جو ہمیں دی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں اس نوجوان، 2 نوجوان جب یمن سے چلے مدینہ منورہ میں آئے، انہوں نے آپ سے کہا کہ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن ہم صرف نماز دیکھنے آئے ہیں۔ آپ نے کہا یا مالک صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے یہ نہیں دیکھا جیسے مرضی پڑھ لینا، یعنی نماز کو قائم۔ تقوی کی دوسری نشانی ویقیمون الصلاۃ، سبحان اللہ۔ تیسری نشانی جی، کہ ان کی نظر لوگوں کی پاکٹوں پہ نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے ساتھ دغا نہیں کرتے، وہ لوگوں کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرتے، بلکہ وَيُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، لوگوں سے مال اینٹتے نہیں بلکہ وہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد یہ 3
चौथी निशानी फरमाया वल्लदीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक, जो अल्लाह ने प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़ल किया उसे भी तस्लीम करते हैं और जो पहले अंबिया पे उन्हें भी तस्लीम करते हैं। सुभान अल्लाह। यानी सर ये फितर सिर्फ अल्लाह ने ये सिर्फ उम्मत मुहम्मद रसूलुल्लाह को अता की है कि हम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अपने नबी तक किसी नबी से बुग़्ज़ नहीं रखते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं। उस नबी की खालिस तालीमात को उसी तरह मानते हैं जिस तरह अपने नबी की तालीमात को मानने का हक है। सुभान अल्लाह। अगर आज हम उन तालीमात की तरफ नहीं देखते तो उसका सबब सिर्फ एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बेहतर हो गया सर, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह यहीं से लेते हैं। तकवा का हमने मफहूम समझा। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। कारी साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हमारे मुस्तकिल पैनलिस्ट, हमारे उस्ताद मुफस्सिर कुरान, डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखवी साहब हमारे साथ होंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पैगाम टीवी की ब्लेस रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन जारी है। बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं और हमारे उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। जी आपका शुक्रिया। किताब का एक तारुफ है, पहले अपने नाजरीन से वो शेयर कर लें। नाजरीन आज जो किताब हम आपसे मुतारफ़ करवा रहे हैं, दुआओं की कबूलियत के सुनहरे वाक़यात, दारुस्सलाम ने पब्लिश की है और अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब उनके कलम से ये लिखी गई है। जब रमज़ानुल मुबारक का तज़किरा आता है तो उसमें ये भी आता है कि जब मेरे बंदे पूछें तो कहना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हमें इनाम दे रहे हैं कि वो हमारी शाहरग से भी करीब हैं, बहुत करीब हैं। तो उसका एक मफ़हूम उलमा हमें ये भी बतलाते हैं कि इसका मफ़हूम है कि आप रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह से ढेरों दुआएँ करें। तो ये किताब इसी मौजू से है। इसमें दुआओं की तासीर के हवाले से, कबूलियत के हवाले से मुख्तलिफ़ वाक़यात इसमें नकल किए गए हैं, जिनको पढ़ने से ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मार्फत हासिल होती है बल्कि आपके अंदर से आपको दुआ करने का सलीका आता है और आपको एक उसकी मार्फत हासिल होती है। सुभान अल्लाह। तो ये किताब ये सीखने के लिए कि दुआओं की क्या अहमियत है और हमें कैसे दुआएं करनी चाहिए, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये आपकी लाइब्रेरी में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। शेख प्रोग्राम की जानिब वापस आएंगे। हम आज अर्ज़ कर रहे तक़वा के बारे में हम गुजारिशात पेश कर रहे हैं। अभी शेख असद सल्फ़ी साहब हमें बतला रहे थे कि तक़वा से क्या मुराद है। ये जानना चाहूँगा आपसे, तक़वा के दरजात क्या होते हैं, इसके बारे कुछ रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तक़वा बुनियादी तौर पर एहसास का नाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा। 3 दफ़ा आपने अपने सीना मुबारक तरफ इशारा किया। तो इसका मतलब ये है कि दिल में तो एहसास होता है, और एहसास क्या है, ये एक दोहरा एहसास है। जैसे शेख ने बताया कि बका यकी वक़ायतन से है, तक़वे का माना तो होता है बचना, ठीक है, लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह की नाराज़गी से बचने को तक़वा कहते हैं। सुभान अल्लाह। लिहाजा इसका तर्जुमा डरना भी किया गया है, और डरना भी इन मानों में है कि अल्लाह की नाराज़गी से डरना, कि कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो। सुभान अल्लाह। लेकिन उसके साथ ही इसका दूसरा पहलू भी इसके साथ शामिल होता है, वो ये है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करना। सुभान अल्लाह। अल्लाह की नाराज़गी से बचने का एहसास, सुभान अल्लाह, और अल्लाह की खुशनुदी और रज़ामंदी हासिल करने की तड़प, ये अगर दिल में मौजूद हो तो वो दिल तक़वे वाला दिल है। ये दो तरफा कोशिश है, ये दोहरा एहसास है। सुभान अल्लाह। ये दोहरा एहसास अगर दिल में है तो दिल में तक़वा है। अगर वो अमल से उसका इजहार शुरू हो जाता है, यानी यह कैसे मुमकिन है कि किसी शख्स के दिल में ये ईमान हो
کہ میں نے قیامت والے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خطرہ بھی ہو، اللہ کی خوشنودی کی، اس کی رضامندی حاصل کرنے کی فکر بھی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ فوراً اس کے اوپر عمل نہ کرے؟ اسی ترجیحی نقطے پر جس شخص کی زندگی استوار ہو جاتی ہے وہ متقی کہلاتا ہے کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہر دم نیکی کرنے کا احساس اور ہر دم گناہ سے بچنے کا احساس اگر یہ دل میں ہے تو وہ متقی ہے، اور یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ ہم تینوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ابھی فیصلہ کریں کہ ہم نے بقیہ زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچ کر گزارنی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے گزارنی ہے، تو ابھی اس پر عمل شروع کر دیں، انسان گویا تقوی کے راستے پر چل پڑا۔ لہٰذا ابتدائی درجہ تو تقوی کا یہ ہے کہ آپ اس راستے پر چل پڑیں کہ ہر نیکی حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلا درجہ ہے، اور پھر اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ انسان سارے گناہوں سے بچ جائے اور بچنے والا بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا کوئی کام ہاتھ سے جانے نہ دے، اس کو عملاً کرے، تو یہ آخری درجہ ہوگا۔ اور درمیان میں یہ سارے درجات ہیں، آپ یعنی یہ ایک لمبا سفر ہے، اور اس سفر کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک مرکز ہے اسلام کا، اس مرکز پہ پہنچنا ہے، اور جو پہنچنے کے لیے شروع ہو جاتا ہے، دیکھیں الٹیمیٹ منزل بھی تو لعلکم تتقون بتائیے نا، منزل بھی تو تتقون ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس احساس کے ساتھ آپ نے زندگی کا آغاز کیا ہے، اس کو اگر مرتے دم تک آپ تکمیل تک پہنچا دیں اور اس الٹیمیٹ منزل تک، گول تک پہنچ جائیں، اس احساس کے ساتھ، دیکھیں ہدی للمتقین بات ہو رہی تھی کہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، گویا یہاں پری ریکوزٹ کے طور پر بتایا تقوی کہ تقوی ہوگا تو ہدایت ملے گی، سبحان اللہ، اور وہاں فرمایا لعلکم تتقون، وہاں الٹیمیٹ ٹارگٹ کے طور پر بتایا ہے، تو گویا پری ریکوزٹ بھی ہے اور الٹیمیٹ ٹارگٹ بھی ہے، اور آپ شروع کریں گے اس احساس کے ساتھ کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، اور اللہ میں تیری ناراضگی نہیں افورڈ کر سکتا، اور تیری خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ اس تڑپ کے ساتھ انسان چلے گا تو یہ راستہ تقوی کا راستہ کہلاتا ہے، اور جب انسان عملاً یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دے اور اس کی زندگی میں اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہ ہو اور اللہ کی خوشنودی کے سارے کام وہ بروئے کار لائے، تو یہ تقوی کا آخری درجہ ہوگا۔ اور درمیان میں درجہ بدرجہ آپ کہہ لیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امام بخاری نے باب باندھا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، اسی طرح تقوی بھی بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے زیادہ کام کیے وہ تقوی کی طرف زیادہ ہو جائے گا، جس دن اس سے نافرمانی کے کام ہوئے وہ نیچے آ جائے گا۔ تو یہ تو مسلسل ایک کاوش ہے، عمل ہے، اور اگر آپ زندگی اسی ترجیحی نقطے پر گزار کے دنیا سے چلے جائیں تو آپ ایک کامیاب متقی انسان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ شیخ آپ کی جانب آؤں گا، رمضان المبارک کا جب تذکرہ آتا ہے، ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی، تو فوری طور پہ تقوی کی بات کی جاتی ہے، ان دونوں کا آپس میں پھر کیا تعلق ہے، ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جی، روزوں کی فرضیت ہی اسی لیے ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جس طرح شیخ فرما رہے تھے کہ یہ ایک سفر ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر پہلے ایمانداروں کا سورۃ بقرہ میں جو ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں، سورۃ بقرہ کو پڑھیں تو پہلے ایمانداروں کا تذکرہ، پھر کافروں کا تذکرہ، پھر منافقوں کا تذکرہ، اس کے بعد اللہ نے دنیا کے سارے لوگوں کو تقوی کی ترغیب کے لیے ایک رستہ بتایا ہے۔ وہ رستہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ، یعنی تقوی کے رستے پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ جو شخص اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتا وہ تقوی کے سیڑھی پہ چڑھ ہی نہیں سکتا، یعنی وہ آ ہی نہیں سکتا۔ وہ شخص کہے کہ میرے اندر تقوی ہے، جس کے اندر عبادات کا جذبہ نہیں ہے یا عملاً عبادت نہیں کرتا۔ اور عبادات کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اس میں اللہ کی وحدانیت کی شہادت، رسول اللہ کی رسالت کی شہادت کے بعد جو چاروں عمل ہیں وہ عبادت ہیں۔ ان میں پہلا یہ اقام الصلاۃ، نماز ہے۔ یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔
دیکھیں تقوی جس طرح شیخ نے فرمایا یہ برائی سے بچنے کا نام ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح روزے کے متعلق فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کے اندر ہمیں جو صبر کروایا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے گناہ سے بچنا، ایک ہوتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے جائز چیزوں سے بھی بچنا۔ ہم صبح سحری سے لے کر افطاری تک ایسی چیزوں سے بھی بچتے ہیں جو عام حالات میں ہمارے لیے جائز ہیں، کھانا پینا جائز ہے اور وہ حلال اور طیب ہے، لیکن چونکہ اللہ نے کہا یہاں سے یہاں تک نہیں کھانا نہیں کھانا، یہاں سے یہاں تک نہیں پینا نہیں پینا، یہاں سے یہاں تک یہ کام نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یعنی یہ بیسیکلی ہماری پریکٹس ہے، سبحان اللہ، ایک تربیت ہے۔ جس طرح کہ دنیا میں جتنی فورسز ہیں ان کو تربیت کے لیے سالانہ ان کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، یہ بیسیکلی انتہائی پریکٹس ہے۔ نماز یہ فطرتی روزانہ پڑھنی ہے ہم نے، اس کے اثرات انشاءاللہ زندگی میں آتے ہیں، لیکن جو اس سے ہٹ کے مطلب تہجد ہے، یہ ایک ایسی نماز ہے جو انسان کے کردار پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیوں کہ وہ ایسے وقت میں پڑھی جاتی ہے صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہیں، سب سوئے، یہ بھی سو سکتا ہے لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے اٹھتا ہے۔ یہ تقوی کی انتہا تک اسے پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، اچھے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی عبادات میں اتنا اطمینان، اتنی خوبصورتی اور اتنی اچھائی ہوتی تھی کہ ان کو دیکھ کے رشک آتا تھا، ان کی باتیں سن کے رشک آتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو تقوی کے لیے ضروری ہے، جس طرح شیخ نے فرمایا حرام سے، گناہوں سے بچنا، آج ہمارے معاشرے کے اندر حرام اور حلال کی تمیز بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی باوجود اس بات کے کہ انسان ہر طرف سے حرام سمیٹ کے سمجھتا ہے کہ میں مسلمان، میں متقی ہوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لا حول، یاد رکھیں جب تک انسان کا یہ بنیاد ہے ہماری، اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہے تو نہ ہماری نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، پاک چیز کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جسم کی، ہماری غذا، اب دیکھیں دعاؤں کے باب میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسافر وہ اٹا ہوا ہے مٹی سے، گرد سے، اور دور سفر پہ گیا ہوا ہے اور اللہ سے التجا کرتا ہے، جبکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یا ربی یا ربی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا کھانا پینا لباس حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اللہ کس طرح قبول کرے گا؟ تو یاد رکھیں اگر ہم تقوی کی سیڑھی پہ قدم رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے عبادات سے بھی پہلے کہ اپنا رزق صاف کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے شیخ آپ فرما رہے تھے، اور ابھی جو بات چل رہی ہے کہ انسان نیکی کی جستجو کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے، برائیوں سے بچے، یہ تقوی ہے۔ جو مشتبہات ہیں، جو ان کے بارے کیا حکم ہے؟ کیا یہ بھی تقوی سے ان کا تعلق ہے؟ دیکھیں جب دل میں احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے ہر صورت اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، تو ایک شک شبے والی چیز ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں اس میں اللہ ناراض ہے کہ راضی ہے، تو کیا خیال ہے آپ اس کو کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ کی ترجیح زندگی کی یہ ہو جائے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، سبحان اللہ، تو آپ کو جب پتہ چلے گا کہ شاید اس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو، تو اس میں 1% بھی آپ کو اگر امکان ہوگا کہ اللہ کی ناراضگی کہیں ہو سکتی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرمائی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو شک پیدا کرتی ہے وہ چیز چھوڑ دو اور جو یقین والی چیز ہے وہ حاصل کرو۔ اور پھر خاص طور پہ جو حلال و حرام کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لائنیں کھینچ کے یہ بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح، وبینہما مشتبہات، جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ درمیان میں گرے ایریا ہے، لہٰذا آپ 3 کالم بنا لیں، ایک حلال کا ہو گیا، ایک حرام کا ہو گیا، اور درمیان میں ایک گرے ایریا ہو گیا، ان کو آپ نے مشتبہات کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن اتقى الشبہات،
جو ان شبہات شبہ والی چیزوں سے بھی بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی۔ اللہ، اور اگر وہ شخص اس میں انوالو ہو گیا، درمیان والی چیزوں کی بات ہو رہی ہے، حلال اور حرام واضح ہے، وہ واضح ہے، حرام میں تو جانا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انشاءاللہ۔ اور حلال اس نے لے لیا۔ اب یہ درمیان والی مشتبہ چیزوں کی بات ہے، جو اس سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی۔ سبحان رہ گیا وہ جو اس میں انوالو ہو گیا۔ جی، فرمایا فمن وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، جو شبہات میں پڑ گیا وہ ایسے ہے جیسے حرام میں پڑ گیا۔ اللہ اکبر، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کالم اصل میں دو ہے، تین نہیں ہے، اوکے، یعنی یہ جو گرے ایریا ہے نا، اس کو آپ ادھر شامل کریں۔ فائن، یعنی یہ اس عمومی اصول بھی یہی ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یہ حلال صرف یہ ہے جو کلیئر حلال ہے، جس میں شبہ والی چیزیں یہ ساری چھوڑنی ہیں ہمیں، اور یہ جب ساری چھوڑنی ہے تو یہ اس کو حرام کی طرف کر لیں۔ حلال کا دائرہ اگر آپ استعمال کی اشیاء کی یا جتنے بھی انسان کا جو کھانے پینے کی اشیاء کہہ لیں، یا یہ جو انسان کا نکاح کا معاملہ ہے اس میں دیکھ لیں، تو حلال کا دائرہ اللہ کریم نے وسیع رکھا ہے، حرام کا دائرہ محدود ہے۔ اور عجیب ہے انسان کہ یہ حلال کے وسیع دائرے کو چھوڑ کر اس حرام کے محدود دائرے میں گھس جاتا ہے اور اسی میں لذت محسوس کرتا ہے، تو تقویٰ کیسے آ سکتا ہے؟ لہٰذا مشتبہ چیزوں سے بچنا یہ بھی تقوی کی علامت ہے اور تقوی کا تقاضا ہے کہ ہر قسم کی مشتبہ چیز اور شک شبہ والی چیز جو ہے اس سے بچا جائے۔ اصل میں اگر آپ کی ترجیح یہ ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا، تو آپ ہر کام سے پہلے سوچیں کہ میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض، سبحان اللہ، تو جس میں ذرا سا بھی امکان ہوگا آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا شبہ والی چیز یہ صرف وہ شبہات نہیں ہیں جو شریعت کے مسائل کے اندر شبہات یا مشتبہات قرار پا گئیں۔ آپ زندگی میں کسی بھی کام کو کرتے وقت، ایون یہاں ہم پیغام ٹی وی کے اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، آپ اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ گھر سے چلے ہیں، آپ سوچیں آپ یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اور جس کام کے اندر اللہ کی ناراضگی کا ذرا بھی امکان ہو وہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ یہ اگر ہم نے ترجیح بنا لی زندگی کی تو یہ تقوی کا راستہ ہے، اور اگر یہ ترجیح نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہم تقوی کے راستے پر نہیں ہیں۔ تو پھر تقوی کے اب جو شیخ فرما رہے تھے کہ آپ پوری معاشرے کو دیکھیں، جب گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، حرام بہت زیادہ ہے، اور لوگ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی کہ قرب قیامت ایک زمانہ آئے گا، لیاتین علی الناس زمان، ایک وقت آنے والا ہے کہ لا یبال المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام، کہ جو آیا ہے وہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے، لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا، بس آنا چاہیے، جہاں بھی آتا ہے بس آنا چاہیے، آ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ تو ایسے حالات میں تقویٰ کہاں سے آئے؟ تقویٰ اگر انسان کے دل میں آ جائے، اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، تقوی والوں کو ہدایت ملتی ہے، تقوی والوں کو اللہ کی معیت ملتی ہے، تقوی والوں کو بصیرت عطا ہوتی ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ ساری جو سعادتیں رحمتیں ہیں وہ تقوی والوں کو ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا دائرہ ہے، اس کو آپ دائرہ اسلام کہہ لیں، اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کلمہ شہادت پڑھ کے اس دائرے کے باہر سے اندر آ جاتے ہیں، اندر آ گئے، صحیح، ٹھیک جی، لیکن وہ مرکز جو ہم نے اچیو کرنا ہے وہ درمیان میں ہے، لہذا ایکسیلنس پہ جانا ہے، یس وہ درمیان میں مرکز پہ آپ نے پہنچنا ہے۔ اگر آپ کھڑے رہے اس دائرہ اسلام کے اندر آ کر اسی جگہ پہ کھڑے رہے، آپ ساری زندگی اس پہ کھڑے کھڑے آپ فوت ہو جائیں، نہ اللہ نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہے کامیابی کا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کامیابی کا وعدہ کیا۔ آپ نے سفر کرنا ہے وہاں سے اب تقوی کی طرف، محنت کریں۔ اگر آپ اس دائرہ اسلام سے باہر ہیں تو وہی نیکیاں کرتے ہوئے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، سفر مرکز کی طرف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے اس دائرہ اسلام میں کلمہ شہادت پڑھ کے اس میں داخلہ لے لیا ہے تو اب آپ کا مرکز کی طرف سفر شروع ہوگا۔ اب عبادات کے سارے کام آپ کو اس کی طرف لے کے جائیں گے، آپ ایک نیکی کریں گے آپ آگے بڑھ جائیں گے، آپ ایک برائی کریں گے آپ پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ یہ آنا جانا یہ لگا رہے گا۔ آپ نے نماز پڑھی آپ آگے چلے گئے، آپ نے روزہ رکھا آپ آگے چلے گئے، اور آپ جو بات کر رہے تھے شیخ نے بہت وضاحت کے ساتھ بات فرما دی کہ روزے کا، دیکھیں ہر عبادت کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، لیکن جتنا تعلق روزے کا ہے اتنا کسی اور چیز کا تعلق نہیں۔ سب سے زیادہ جو چیز تقوی پیدا کرتی ہے وہ روزہ ہے۔ اور اگر آپ یہ فرضی روزوں کے علاوہ
جو نفلی روزے رکھنا شروع کر دیں اور اس نیت سے رکھنا شروع کر دیں کہ میں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہوں، سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لیں، ایام 20 کے روزے رکھ لیں، صرف وہ روزے آپ اس نیت سے کہ میں نے تقوی پیدا کرنا ہے، تو جتنا تقوی روزہ پیدا کرتا ہے اتنی کوئی چیز پیدا نہیں کرتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقی عبادات کے ساتھ اس عبادت کو الگ سے فرمایا لعلکم تتقون، روزے کے ساتھ خاص تقوی ہے. لہٰذا آپ جب جب کرتے جاتے ہیں آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن جو ہی آپ نے کوئی 2 نمبری کی، آپ نے فراڈ کیا، آپ نے کوئی لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کی، چاہے نماز پڑھ رہے ہیں، اسی وقت آپ کا واپسی کا سفر شروع ہوگا. اب مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس میدان میں اللہ کے ہاں نیگیٹو مارکنگ ہے. نیگیٹو مارکنگ کا تصور ہمارے یہ جو نوجوان ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹھیک سوال حل کیا ہے تو اس کے نمبر ملتے ہیں، اور جب غلط کیا ہے تو اس کے نمبر کٹتے ہیں. تو دیکھیں نا، اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ خاتون ہے، تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی بہت تنگ رہتا ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں جائے گی. اللہ اکبر. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز، اس کی تہجد، اس کا روزہ، اس کا صدقہ اس کو جہنم میں لے کے جائے گا. نہیں، آپ یہ سمجھیں نماز پڑھی 1 قدم آگے چلی گئی، روزہ رکھا 1 قدم اور آگے چلی گئی، صدقہ کیا 1 قدم اور آگے چلی گئی، 3 قدم اس کا سفر تقوی کی طرف ہو گیا. لیکن اس نے جا کے پڑوسی کو تنگ کیا، یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ 4 قدم پیچھے آ گئی. لہذا نتیجہ مائنس میں نکلا، تو پھر وہ جہنم میں جائے گی. وہ آگے تقوی کی طرف سفر تو ہوا نہیں. لہذا جنت میں جانے کے لیے تقوی ضروری ہے. یہ وہ آن گوئنگ پروسیس میں نے شروع میں بھی بات کی تھی، پوری زندگی کی محنت ہے. آپ اگر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی ساری جو سعادتیں اور برکتیں. کیا کہنے. ایک کالر ہیں جی، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حبیب الرحمان سیالکوٹ سے بول رہا ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے، یہ جو چھوٹی صنعتیں ہوتی ہیں، چھوٹے یونٹ مینوفیکچرنگ کے، تو ان کو یہ لا وغیرہ لگتے ہیں لیبر کے یا دوسرے بہت سے ہوتے ہیں آتے ہیں سوسائٹی کے، وہ ہمارا کام اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہ آتے ہیں بڑے محکمے سے وہ پوچھتے ہیں تو ان کو وہ خطرہ وغیرہ دے کے تو ٹال دیا جاتا ہے. انکم ٹیکس تو دیتی ہیں لیکن یہ دوسرے سیل ٹیکس اور دوسری چیزیں نہیں ادا کی جاتی. جی بہتر. بہت شکریہ جی. ابھی اس پہ شیخ سے عرض کر لیتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹے انڈسٹریل یونٹس ہوتے ہیں کو بہت زیادہ ان کی انکم یا بہت زیادہ کاروبار نہیں چل رہا ہوتا، چھوٹے ہوتے ہیں، تو ایسے میں کچھ جو ادارے ہیں ان کو ٹیکسز کی مد میں یا کچھ اور مدات میں کافی تنگ کرتے ہیں، مشکل آتی ہے. تو وہ اگر اس میں کوئی راہ نکالتے ہیں کسی طریقے سے، کیا وہ درست ہوگی؟ مطلب چوری کرنے کا کوئی طریقہ بتا. پوچھنے کا مقصد یہ ہے. شاید مجھے تو ویسے ان کا سوال سمجھ نہیں آیا. آپ نے اچھا کیا سمجھ لیا، ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں، آپ کی سماعتیں ابھی قائم ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آیا، لیکن بہرحال اگر ان کا یہ مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کوئی ایسا فتویٰ دے دیں کہ تھوڑی بہت چوری کر لیا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، جھوٹ بول لیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. دیکھیں جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے، چوری ہے. آپ کسی کافر کے ساتھ کریں یا کسی مسلمان کے ساتھ کریں، جب آپ چوری کے اوپر اپنے کاروبار کی بنیاد رکھیں گے یا جھوٹ کے اوپر اپنے کاروبار کی بنیاد رکھیں گے تو وہ بہرحال کسی صورت بھی آپ اس کو حلال نہیں کہہ سکتے. باقی آپ شیخ سے پوچھنا، شیخ موجود ہیں، آپ کچھ کہنا شاید یہ کوئی گنجائش نکال دیں. اللہ اکبر. چلیں ہم پھر بات مکمل ان کے جواب. شیخ نے بالکل ٹھیک فرمایا، میں متفق ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہم بات کر رہے تقویٰ کے حوالے سے، تو یہ فرمائیے گا یہ جو ایک ہم نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، نیکی کا کام ہے، لیکن اس پہ بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آج کل تو بہت واضح ہو گیا جی کہ لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، جب وہ احرام باندھتے ہیں اپنی تصویر لے کے وہ فیس بک پہ لگا دیتے ہیں. اگر جا کے وہ طواف کرتے ہیں تو طواف میں وہ تلبیہ پکارتے ہوئے وہ اپنے سامنے کیا ہوتا ہے انہوں نے. اسی طرح جب وہ دعا مانگتے ہیں تو دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ رب العزت. اللہ رب العزت سے. تو کیا مطلب ہے، ہم کیا دکھاتے ہیں لوگوں کو؟ یہ تو بس رب کا اور بندے کا کوئی آپس کا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں سے اللہ کی پناہ مانگی. علم انسان کو عزت دیتا ہے،
سبحان اللہ، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع اللہ اکبر. ومن قلب لا یخشع اللہ اللہ ومن نفس لا تشبع اللہ ومن دعوت لا یستجاب لها. اللہ اکبر. یعنی ایسی چیزوں سے پناہ مانگی جو انسان کے فائدے کے لیے نہیں ہے. تو اسی لیے حج جو ہے ایک بہترین عمل ہے، یہ انسان کا خالص اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. سبحان اللہ. اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر یہ حج مقبول ہو جائے تو اس طرح انسان ہوتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے جنا ہے. اللہ تو کیا بات، انسان کو کیا کم بات. از کم اس میں تو اپنا تعلق رب سے رکھنا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بعض لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اپنے اعمال کو لے کے، تو جب وہ اپنے اعمال پیش کریں گے اللہ کہیں گے ان کے لیے کیا تھا، جاؤ ان سے لے لو. اللہ. تو اسی لیے زاد راہ جو ہے وہ تقوی کو کہا گیا ہے، تقوی کی زاد راہ ساتھ لو. اسی لیے حکم دیا ہے کہ حج کے سفر جو زندگی کا سب سے بہترین سفر سبحان ہے اللہ، سبحان اللہ. اس میں تقوی کا زاد راہ لو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. التقوی. اگر وہاں یعنی زاد راہ لینا ہے تو اپنے پیسے، اپنا جو چیزیں جا کے کھانا پینا جو بھی ہونا ہے، اس میں سب سے اہم چیز جو اللہ نے جس کا حکمن فرمایا وہ تقوی ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریا کا عنصر بہت زیادہ آ سکتا ہے. سبحان اللہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. شیخ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو قرآن کریم میں ہمیں کہا گیا کہ شاعر کی تعظیم بھی تقوی ہے، اس سے پھر کیا مفہوم ہے؟ اچھا، میں آپ کے سوال سے پہلے شیخ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم فیس بک پہ اپنے سٹیٹس شیئر کرنے والے جتنے بھی حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتے. اچھا جی. اور نہ بھی آپ نیتوں پہ شک کریں تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اجر کے لیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی مقصد تو ہوگا نا جس وجہ سے انہوں نے فیس بک پہ لگایا. کوئی مقصد تو ہوگا، وہ کیا ہے؟ سوال ہے. اگر ہم ان کو بہت رعایت دے دیں اور جیسے شیخ نے فرمایا ہم اس میں اگر یہ سمجھیں کہ نہیں ان کا اصل مقصد تو اجر ہی ہے، اللہ سے اجر لینے کے گئے ہیں، وہ ابھی وقت نہیں آیا، ہم کہتے ہیں کہ وہ سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں یا وہ اپنا دکھلاوے کے لیے گئے ہیں اور وہ مانگنے کے لیے گئے ہیں، اگر وہ وقت نہیں آیا، ہم اگر یہ سمجھ لیں اور ان کو پورا لیوریج دے دیں کہ اجر کے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی کوئی تو نہ بھی کوئی مسئلہ یہ ہے کہ فیس بک پہ سٹیٹس شیئر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ اکبر. شیخ اس بات کو یہیں سے ہم چاہیں گے کہ اس پر بات ہونی چاہیے، بہت اہم پوائنٹ ہے، لیکن ایک کالر ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ بہت شکریہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ عمران بات کر رہا ہوں جی، سائیوال سے. جی عمران صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ 2 دفعہ اتفاق ہوا ہے اس پروگرام میں کہ بچے نعت پڑھتے ہیں، جی تو کیا ہمارے اس مسلک میں یہ گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھنا جائز ہے یا اس کا کیا ہے؟ جی بہتر. جی عمران صاحب ابھی پوچھ لیتے ہیں. وہ عرض کر رہے ہیں کہ آج کل بعض اوقات ہمارے ثنا خان جو ہیں وہ جب کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں باری شیخ کی، تو وہ جب کلام پڑھتے میں کچھ اس طرح کا ان کا انداز ہو جاتا ہے یا ان کی ترنم کا کچھ انداز تو وہ گانوں سے مشابہ ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمیں کسی کی نقل نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں عبادت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے خالف الیہود والنصارى، ان کی عبادت میں بھی ان کی نقل نہیں کرنی، مخالفت کرنی ہے. آپ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو لوگوں نے احساس دلایا. جی ہاں. تو ہمیں بھی اس معاملے میں اگر ہماری یہ غلطی ہے تو ہم اسے اس غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایسی بات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ مطلب نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی تعریف میں جو حمد پڑھی جاتی ہے پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی طرز کسی گانے پہ نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اگر ایسا ہو تو ہمیں منع کرنا چاہیے. بہتر. یہی اس کا جواب ہے. جی بالکل. جی جزاکم اللہ. شیخ بہتر فرما سکتے ہیں. جی اس پہ کچھ آپ رہنمائی فرمانا چاہیں. شیخ نے بات
مکمل فرما دی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گانوں کی طرز پہ نعتیں بناتے ہیں تو اس کی یہ ایک سٹیپ نہیں ہے. جب آپ برائی کی طرف یا اپنی نیکی کو برائی کے ساتھ ملا لیتے خلط ملط کر لیتے ہیں تو وہ ایک سٹیپ نہیں ہوتا, وہ آگے سے آگے سٹیپ بائی سٹیپ آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں. پھر اس کے اندر دف کے نام پر میوزک آتا ہے, صحیح, پھر پوری ڈھم ڈھم آتی ہے اور پورا چھنکنا اس میں آتا ہے, پورے انسٹرومنٹس آتے ہیں, اور پھر اب آج کل جو نعتیں ہیں میوزک کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں. تو آپ یہ تو توہین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی کہ آپ اس کو گانے کی طرز پہ پڑھیں یا پھر اس کے ساتھ انسٹرومنٹس یوز کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنی ہے ایک بڑا ہی مؤدب اور ایک انتہائی یعنی عقیدت کا کام ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ نقل کرنا اور پھر اس کی طرف گانے کی نقل ویسے ہی جو ہے آپ اندازہ کریں کہ لچر پن کی بات ہے کہ آپ کسی گانے کی طرز کی نقل کریں. تو آپ اگر اس کو پیور اپنی عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی ٹون میں پڑھ لیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو گانے کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ایک پہلا سٹیپ نہیں ہے, اس کے آگے بہت سارے سٹیپس ہیں, تو آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس سے بہت اجتناب کرنا چاہیے. جی بالکل. اور ویسے بھی جس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نعت پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں انسٹرومنٹ سے منع کر رہے ہیں کہ وہ توڑنے اور ہم ان کی نعت میں شامل کر دیں. اللہ اکبر. آپ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی حج اور عمرہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے اور وہ وہاں جا کے اظہار کرتا ہے پکچر کے ذریعے کسی, میں یہ کہتا ہوں یہاں سے جاتے ہوئے وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں لاہور سے روانہ ہو رہا ہوں, دعا کریں. اب دعا تو آپ نے کرنی ہے, آپ جہاں جا رہے ہیں دعائیں تو آپ نے کرنی ہیں, ٹھیک ہے, دعائیں کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو کس لیے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ان کو لیوریج دے بھی دیا جائے, ٹھیک ہے, کہ وہ اجر کے لیے جا رہے ہیں, کچھ ان کا مسئلہ ہوگا, تو اس کے لیے ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی جب شیخ بات کر رہے تھے, میں اصل میں وہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کسی شخص کے بارے میں بتائیے کہ جس نے جنگ کی ہے, ارائیت رجلا غزا, جس نے جنگ کی ہے, لڑائی لڑی ہے, یلتمس فیہ الاجر والذکر, کہ وہ اس میں اصل اس کا مقصد ذکر اجر ہی تھا کہ میں اجر لینا چاہتا ہوں اور اجر کے لیے لڑا ہے, لیکن تھوڑا سا اس کا مسئلہ یہ تھا شہرت بھی ہو جائے تھوڑی سی, مطلب فیس بک پہ لگاتے ہیں تھوڑی سی شہرت ہو جائے گی. آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں تو یلتمس فیہ الاجر والذکر, اجر بھی چاہتا ہے اور تھوڑی سی شہرت بھی چاہتا ہے. پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ما لہو, اس کے لیے کتنا اجر ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے یوں لگتا ہے کہ جو پوچھنے والے کے ذہن میں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے اس کا پورا اجر نہیں ہے, اس کا اجر کم ہو گیا, یا کہ کوئی اس طرح کی اس کے ذہن میں ہوگی بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا شیء لہو لا شیء لہو لا شیء لہو. اللہ اکبر. اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے, اس کے لیے کوئی اجر نہیں, اس کے لیے ککھ بھی نہیں. اگر ذرا سا بھی مطلب اتنی سی بھی خواہش آ گئی اگر ریاکاری کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اور قبول نہیں فرماتا الا ما کان لہ خالصا وابتغی بہ وجہہ, اگر سوائے اس عمل کے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور صرف اس کی رضا اس کے اندر چاہیے. لہذا کوئی لیوریج اس کے اندر آتا نہیں ہے. آپ کسی بھی اچھی نیت سے کہیں کہ میں نے یہ کیا ہے تو یہ اچھی نیت کے ساتھ بھی اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. زبردست. آج کا بڑا خوبصورت پیغام. وہ ایک سوال تھا اس کو ہم بریک کے بعد لیتے ہیں آپ سے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد لوٹ کے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی یہ لائیو بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز اور دارالسلام انٹرنیشنل کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آج ہمارا موضوع چل رہا ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہے, ہم کیسے اس کو حاصل کر سکتے ہیں, اور ابھی ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں, ہمیں دنیا میں اس سے کیا خیر و بھلائی ملے گی اور ہمیں آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا کیا اجر دیں گے. اس پر بھی بات کرنی ہے. شیخ اسد محمود سلفی صاحب, شیخ آپ کی جانب, ہم رمضان المبارک میں
خود بھی تربیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو تقوی کی منازل ہم طے کرتے ہیں یا اس میں بہتری لاتے ہیں اپنے کردار میں، ہم اس کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ آپ بحیثیت استاذ، بحیثیت عالم دین کیا سکھلاتے ہیں؟ کیا سکھانا چاہیے کہ وہ تقوی کی جو اندر روشنی ہے وہ بڑھے، کم نہ ہو؟ شیخ نے مجھ سے پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ تقوی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اچھے کام کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب جائے. جی اچھا، یہ اس بات کے ساتھ ایک کالر بھی لے لیتے ہیں، ان کا سوال بھی لے لیں گے اور اس کو بھی ہم مکمل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ضیاء الحق بات کر رہا ہوں سر، ضلع سیالکوٹ تحصیل ڈسکا. بہت شکریہ ضیاء الحق صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پوچھنا سر یہ ہے کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے اب امام جو ہے وہ بیٹھ کر خطبہ جمعہ دیتے ہیں اور کچھ کھڑے ہو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی 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 میرے بھائی سن رہے ہیں، آپ بتائیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ جو ہے وہ بیٹھ کر خطبہ جمعہ دیتے ہیں اور کچھ کھڑے ہو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جو واضح نصیحت ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث نبوی سے یہ کیا ثابت اور مسنون طریقہ کہ اگر وہ بیٹھ کر دیتا ہے تو اس پہ کوئی ایلیگیشن وغیرہ یا کوئی یہ چیز وغیرہ کوئی نہیں ہے؟ جی بہتر. میرے بھائی ابھی شیخ صاحب ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، ان کی بات مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کا یہ سوال ہم شامل کر لیتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ ٹی وی پہ دیکھیے، ابھی آپ کو جواب اس کا بھی مل جاتا ہے. شیخ آپ فرما رہے تھے کہ وہ تقوی کا جو ایک سلسلہ چلا ہے وہ قائم رہے، اس پہ تھوڑی. وہ شیخ نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو وہ بیک پہ آ جاتا ہے، پھر واپس پلٹ آتا ہے. اب دیکھیں کہ رمضان المبارک میں ہم لوگ نماز بھی وقت پہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے کہ حنظلہ، جی انہوں نے ایک دن نکلے اور اپنی زبان سے کہہ رہے تھے نافقت و حنظلہ، نافقت و حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. اللہ حضرت ابو بکر رستے میں ملے، انہوں نے کہا اللہ رحم کرے بھائی کس طرح منافق ہو گیا؟ کہنے لگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں کچھ کیفیت اور ہوتی ہے، جب نکلتے ہیں پھر اور ہوتی ہے. تو کہنے لگے یہ تو معاملہ میرا بھی ہے، اس کا مطلب ہے میں بھی. تو وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی فکر، اتنی فکر. اللہ وہ جا کے انہوں نے کہا کہ تو آپ نے بھی فرمایا اللہ رحم کرے کیوں منافق ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ کیفیت ہے ہماری، آپ کے پاس اور ہوتی ہے، باہر اور ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری ہمیشہ کیفیت ایک جیسی رہے تو فرشتے تم سے سلام کریں تم محسوس کرو. کیا بات ہے. تو یہ جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک میں کیفیت بہت بدلتی ہے. جی اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ بہت سے لوگوں پہ اللہ رحم کرتے ہیں اور ان کی کیفیت بدلی ہی رہتی ہے. اللہ اکبر. لیکن میں سمجھتا ہوں کسی بھی انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ رمضان کے بعد پھر اپنے آپ کو آلودگی میں دھکیل دے، جبکہ اس کے لباس صاف ہو گیا، اس کا جسم صاف ہو گیا، اس کا ذہن صاف ہو گیا. اگر وہ پھر کیچڑ میں اپنے کردار صاف ہو گیا، یعنی اپنے آپ کو پھر کیچڑ میں گراتا ہے، بدبودار گندگی میں ڈالتا ہے، تو پھر اس کی اپنی بدقسمتی ہے اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یہ ایک یقینی بات ہے کہ جس طرح شیخ نے پہلے فرمایا تھا نا کہ انسان ایک مسلمان کی زندگی عملی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے حتیٰ یأتیک وَاعْبُدْ رَبَّکَ حتیٰ یأتیک الیقین. اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کی ہمیشہ عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. جی بہتر. اگر ہم اسے کنٹینیو رکھتے ہیں تو یہ تقوی ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. اگر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو تقوی چھن جائے گا. اللہ اکبر. تقوی چھن گیا تو عزت چھن گئی. جی بہتر. جی بہتر. ایک کالر ہیں، ان کو مزید ایک کال. جی بلکہ وہ کال ڈراپ ہو گئی ہے، ویری سوری. شیخ وہ جو کالر کا سوال تھا اس پہ پھر کچھ فرما دیجیے. وہ پوچھ رہے تھے کہ خطبہ جمعہ کا صحیح طریقہ کیا ہے، بیٹھ کے کھڑے ہو کے، اس پہ رہنمائی فرما دیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کھڑا ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے. 2 خطبے ہوتے تھے، درمیان میں آپ بیٹھتے تھے صحیح، اور کھڑے ہو کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے. اور اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ نصیحت کرتے تھے. جی بہتر.
اب ظاہر ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہی ہمیں کرنا چاہیے. وہی سنت ہے، بالکل صحیح. اچھا، مسئلہ یہ اس میں اختلاف یہ ہوا ہمارے عجم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہ تھے عربی میں. تو کیا خطبہ عربی میں ہی ہونا چاہیے یا واعظ نصیحت مقامی زبان میں ہونی چاہیے؟ اس اختلاف نے جب ہوا پکڑی تو کچھ لوگوں نے اس کو یوں سمجھا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ نصیحت کرتے تھے، وہاں عرب تھے تو عربی میں کرتے تھے، یہاں اگر دوسری زبانوں کے لوگ ہیں تو ان کو ان کی زبان میں کیا جا سکتا ہے، لیکن خطبے کے وہ الفاظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ابتدا میں، جو ابتدائیہ ہے وہ والے پڑھ لیے جائیں، اور باقی لوگوں کو واعظ نصیحت چاہے قرآن اور حدیث ہی سنانی ہے تو اس میں عربی کا متن بھی ہو جائے اور ساتھ مقامی زبان میں ترجمہ وغیرہ بھی ہو جائے. تو ایک تو نقطہ نظر یہ ہو گیا. دوسرا نقطہ نظر یہ ہوا کہ نہیں، خطبہ صرف جو ہے وہ عربی زبان میں ہوگا بس، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے عربی زبان میں خطبے ہے کھڑے ہو کے، وہ بھی کھڑے ہو کے، وہ بھی کھڑے ہو کے. اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے عربی زبان میں خطبہ دینا شروع کیا ان کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ چونکہ ہم عربی میں کہتے ہیں تو لوگ، یہ تو واعظ نصیحت کا معاملہ تھا تو لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی، لہٰذا انہوں نے اس کے ساتھ ایک تقریر جوڑ دی کہ پہلے تقریر کر لیں گے ہم ہر علاقے کی اپنی زبان میں. ہاں جی، پہلے مقامی زبان میں تقریر ہو جائے گی، بعد میں ہم 2 خطبے دے دیں گے. لہٰذا ایک تیسری چیز ایڈیشنل کی جاتی ہے جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر، کہ خطبہ الگ، تقریر پہلے الگ کر لی جاتی ہے، پھر اٹھ کے کھڑے ہو کے 2 خطبے دے لی جاتے ہیں. وہ جو بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ تقریر ہوتی ہے، اس کو وہ خطبہ نہیں کہتے، اس کو وہ تقریر کہتے ہیں. رہ گئی بات جو انہوں نے یہ کہا کہ جو بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں ان کے اوپر کوئی کفارہ، کوئی ان کے اوپر جرمانہ، کوئی ایسا اس طرح سے کوئی وعید، ایسا کچھ نہیں ہے. مسنون عمل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے تو کھڑے ہو کے دیا جائے. رہ گئی بات یہ کہ یہ الگ تقریر جو بنائی ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ 3 چیزیں تو کرتے ہی نہیں تھے، آپ تو 2 خطبے دیتے تھے، لہٰذا خطبے 2 ہی ہونے چاہیے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو آپ مقامی زبان میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، عربی زبان میں کرتے ہیں. لیکن یہ تیسری چیز سے ایک شبہ پیدا ہوا کہ شاید وہ خطبہ بیٹھ کے دے رہے ہیں، بیٹھ کے خطبہ نہیں دے رہے. ہاں البتہ عالم جو خطبہ دے رہا ہے، خطیب، اس کی اگر کوئی مجبوری ہے اور وہ کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے تو وہ یہ ایک الگ بات ہے. مجبوری ہر صورت میں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سیالکوٹ سے بول رہی ہوں، عارفہ. جی میڈم، آپ کیا پوچھنا چاہیں گی یا کیا کہنا چاہیں گی؟ دونوں علماء سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو ابھی تقویٰ پہ ہی ساری بحث ہو رہی تھی، تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، اس کی تشریح، تو جو بیٹیوں کے حقوق کا معاملہ ہے، عموماً ہمارے بڑے دیندار گھرانے اور بڑے ہی جو معزز دیندار متقی گھرانے ہیں وہ بیٹیوں کا حق دینے میں اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے میں بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں کائنڈلی چاہتی ہوں اس پہ بڑی مطلب وضاحت سے اور بڑی کھلی ڈلی بات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. جی میڈم بہت شکریہ حافظ اسد صاحب اور رحمات صاحب سے. میں بہت ان کے ہم لوگ فین ہیں اور ان کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اور ان کے بیان پہ اور ان کی وضاحت پہ ان کو دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے اور اللہ قبول کرے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ میڈم. وراثت کی تقسیم یہ اللہ نے انبیاء پہ نہیں چھوڑی، یہ خود کی ہے. آپ سورۃ نساء خود دیا، آپ سورۃ نساء کو پڑھیں، اللہ نے واضح طور پہ یہ ساری بات کر کے کہا تلک حدود اللہ. اللہ اکبر. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت اس معاملے میں کرے گا وہ بہت بڑا گمراہ ہے. اللہ اکبر. اس لیے اسے دیندار کہا ہی نہیں جا سکتا. جو اولاد میں غلط تقسیم کرتا ہے، اور خصوصاً بیٹیاں کمزور ہوتی ہیں، اور یہ بھی طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ بیٹیوں سے معاف کروا لینا. آج تک کسی بھائی نے بھی کہا ہے کہ بیٹی کو کہ بہن میں تمہیں اپنا حق دیتا ہوں؟ یہ بڑی نامناسب بات ہے. ہم اس کی انتہائی مذمت کرتے ہیں جو بھی کرتا ہے. شیخ جی بہتر مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں.
اس میں ٹھیک ماشاء اللہ. جزاکم اللہ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم عرض کر رہے تھے کچھ اس پر روشنی فرما دیجیے کہ یہ جو شاعر اللہ کے بارے میں ہم عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے تقویٰ شاعر اللہ جو ہے نا تقوی کے ساتھ یہ تعلق ہے. شاعر اللہ شاعر شعیرہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے. شعیرہ کا معنی ہوتا ہے امتیازی نشان. ٹھیک ہے. ہر چیز کا ہر قوم کا کوئی نہ کوئی امتیاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا قومی جھنڈا ہے, قومی ترانہ ہے, قومی جانور ہے, قومی چیزیں ہوتی ہیں جو پوری قوم کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شعیرہ ہے اس قوم کا. تو کچھ اللہ کے بھی شاعر ہیں, اور اللہ کے شاعر وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کی بندگی سے ہے. مسجد ہے اللہ کے شاعر میں سے ہے, کعبۃ اللہ ہے اللہ کے شاعر میں سے ہے, یہ حاجی جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اللہ کے شاعر میں سے ہیں, یہ جو جانور قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں اللہ کے شاعر میں سے ہیں. لہٰذا جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال ہوتی ہیں یا عبادت کرنے والے خود, یہ سارے کے سارے اللہ کے شاعر میں سے ہیں. لہٰذا ان شاعر اللہ کا احترام کرنا یہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یہ دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتا ہے. اب کسی شخص کے دل میں اگر اللہ کا خوف موجود ہے, اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی تڑپ موجود ہے, تو اس کے لیے تو مسجد ایک انتہائی اہم مقام ہے. اس کے لیے تو حاجی کا احترام کرنا ایک انتہائی اہم بات ہے. لہٰذا جس شخص کے دل میں تقوی ہوگا اس کے لیے یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں. اس کے لیے عالم کا احترام کرنا اس کے دل کی بات ہوگی, اس کے لیے قرآن حکیم کا احترام کرنا اس کے دل کی بات ہوگی. وہ کہیں قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی دیکھے گا, اس کو تڑپ جائے گا, اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے سامنے سے گزر جائے, وہ پڑھے بغیر اس کو سمجھے بغیر آگے سے گزرے گا نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ تمام کی تمام شاعر اللہ ہیں, اور جس شخص کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہی اصل میں ان کا احترام کرتا ہے. وگرنہ تو لوگ جو اس کی بے حرمتی کرتے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ بے حرمتی کے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ بھی فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کی شاعر کی بے حرمتی نہ کرو. اور وہ بے حرمتی کس طرح سے ہوتی ہے اس کی الگ ایک تفصیل ہے, لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا اور جو عبادات اور متعلقات عبادات اس کا احترام وہی کرتا ہے. اب دیکھیں لوگ جو ہیں وہ جا کے کعبۃ اللہ میں صفائی کرنے کی اگر ڈیوٹی لگ جائے یا ڈیوٹی مل جائے تو اس سے زیادہ اور سعادت کی بات کیا ہے. اور اسی طرح مسجد کی صفائی اگر کرنی پڑ جائے اپنے محلے کی, تو جس شخص کے دل میں تقوی ہے اس کو تو یہ بڑی سعادت لگے گی. لیکن جس شخص کے دل میں تقوی نہیں ہے وہ کہے گا دیکھیں یہ بالکل ایک خادموں والا کام کر رہا ہے اور یہ صفائی کرنے والوں والا کام کر رہا ہے. تو یہ ہر چیز کا ساتھ تعلق تقوی کے ساتھ ہے. تقوی ہوگا تو وہ چیز دل میں عظمت محسوس کرے گا انسان اس کے بارے میں, اور اگر تقوی نہیں ہے تو وہی چیز عظیم نہیں لگے گی, اس کی عظمت کا روب دل میں ہو نہیں سکتا جب تک تقوی. اللہ اکبر. شیخ اسد محمود صاحب, ہم نے تقوی کو سمجھا, مختلف اینگلز سے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی, آپ دونوں احباب نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں اس پہ سمجھایا. اب کچھ فوائد بھی ہمیں بتلا دیجئے کہ اگر ایک شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں بھی کوئی فائدہ دیں گے, کیا دنیا میں بھی اسے کوئی اس کی خیر و بھلائی ملے گی؟ جی, 2 آیات ایسی ہیں جو اس معاملے میں بہت ہی خوشخبری ہے. صحیح. ایک ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے مصیبتوں سے نکال. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور اللہ اس کے معاملے آسان کر دے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مشکل بھی اس کی ہٹ گئی, معاملات آسان ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور ایک آتی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بستیوں والے اگر ایماندار بن جائیں اور تقوی اختیار کریں, میں آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. اللہ اکبر, کیا کہنے, کیا. لیکن اللہ کو آگے گلہ بھی ہے وَلَكِنْ كَذَّبُوا. یہ تقوی اختیار کرنے کے بجائے یہ اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیتے ہیں. آج جتنی تکلیفیں ہمارے پاس ہیں, جتنی تنگیاں ہیں, اس کا سبب اللہ کے ذکر سے اعراض ہے. سورۃ طٰہٰ کی آیت انسان جب بھی پڑھتا ہے کانپ جاتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا.
جب کوئی انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کر جاتا ہے اللہ اس کی معیشت اس پہ تنگ کر دیتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ سہولتیں ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہماری زندگی ہم پہ تنگ ہے. جی بہتر. جب ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں ان کی زندگی سادی تھی اور تنگ نہیں تھی. اللہ اکبر. ایک کالر ہے ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں. لوگ اصل میں چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ سوالات ہوتے ہیں رہنمائی ملے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد نذیر بات کر رہا ہوں جی لاہور سے. جی بسم اللہ, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے جناب یہ پوچھنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ایک لفظ ہے ولدالین. جی. تو یہ جو مکہ مکرمہ کی بھی تلاوت ہوتی ہے اور جو مدینہ شریف میں بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی جو پڑھتے ہیں وہاں پہ جو حفاظ کرام وہ ولدالین ہی پڑھتے ہیں. جی. ہمارے ہاں بھی زیادہ تر مسجد میں ولدالین پڑھتے ہیں لیکن بعض جگہ پہ لفظ ولدالین پڑھتے ہیں. جی بہتر. جی بہتر. اس میں فرق جناب کیا ہے اس میں؟ جی بہتر, ابھی پوچھ لیتے ہیں بھائی, ابھی پوچھ لیتے ہیں. شیخ پہلے اب جو بات فرما رہے ہیں اس کو مکمل کر لیتے ہیں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے بڑی سخت بات فرمائی سورۃ طٰہٰ میں کہ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تقوی کی طرف آئے. اور ومن اعرض عن ذکری, جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کر جاتا ہے فإن لہ معیشۃ ضنکا, اللہ اس کی معیشت اس پہ تنگ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, دنیا میں یہ ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا؟ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ. پھر یہ اللہ سے پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمى, اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا, جب کہ میں دیکھتا تھا. تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. جی بہتر. تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی, تو نے بلا دیا, آج میں نے تجھے بلا دیا. اللہ اکبر, کتنا نقصان ہے. ایک کالر ہے, ان کو مزید شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. جی بہت شکریہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عثمان علی, سعودی عربیہ سے. جی عثمان صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھنا تھا. جی جی. کیا رمضان میں افطاری کوئی ہمسایہ غیر مسلم ہو, کیا روزانہ اس کو بھی دے سکتے ہیں؟ رمضان میں افطاری غیر مسلم کو, عیسائی کو, کرسچن کو. اچھا جی بہتر ہے. جی بہتر ہے, پوچھ لیتے ہیں بھائی, ابھی پوچھ لیتے ہیں. ایک پہلے بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ یہ ساری باتیں مکمل کر لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے پر جا رہے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. اسٹے وتھ پیغام ٹی وی. ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن سے براہ راست آپ سے مخاطب ہیں. موضوع چل رہا ہے تقوی کی اہمیت, اور تقوی کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم سے دو دوستوں نے سوال پوچھے تھے, میں چاہوں گا اپنے شیوخ سے کہ پہلے اس پر کچھ رہنمائی فرما دیں. شیخ وہ جو پوچھ رہے تھے کہ وہاں پہ عرب میں پڑھا جاتا ہے شاید دال کے ساتھ اور ہم پڑھتے ہیں زوال, تو اصل کیسے پروناؤنس کریں؟ اصل میں یہ عامیوں کی زبان ہے جس زبان میں انہوں نے سوال کیا ہے. عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے شاید دال پڑھی ہے اور اس نے زال پڑھی ہے. نہ یہ دال ہے نہ یہ زال ہے, یہ ضاد ہے. اور ضاد جو ہے دیکھیں ہر چیز کے ایک اپنا مخرج ہے, اور دال کا الگ مخرج ہے, زال کا الگ ہے, ضا کا الگ ہے, زا کا الگ ہے, اور ضاد کا الگ ہے. بالکل صحیح. اور جو اساتذہ کرام قرات اور تجوید کے وہی بتاتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے کہ جو آپ کی زبان کا اوپر والا حصہ ہے, یعنی زبان کا جو لیفٹ سائیڈ ہے, جی,
وہ اگر آپ کے اوپر والے دانتوں کی جڑ پہ لگے جا کے اور وہاں پہ آپ جو آواز نکلتی ہے وہ ضاد کی آواز ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چونکہ ایک مشکل آواز ہے تو وہاں جب آپ کرتے ہیں اس کو کوشش کرتے ہیں تو وہ سم ٹائم دال کی طرف چلی جاتی ہے, سم ٹائم وا کی طرف چلی جاتی ہے. تو اس لیے لوگوں کو محسوس یوں ہوتا ہے کہ یہ شاید دال پڑی ہے یا شاید زال پڑی ہے. نہ انہوں نے ولد ضالین پڑھا ہوتا ہے نہ ولد ضالین پڑھا ہوتا ہے, یہ اصل میں ہے ولد ضالین. اور اس میں پھر وہ کبھی ادھر میلان کی بھی گنجائش ہوتی ہے اور دوسری طرف میلان کی بھی گنجائش ہوتی ہے. اصل آواز جو ہے اس کے ان بٹوین ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم نے افطار تیار کیا اور افطار کا سامان اگر غیر مسلم ہمسایہ ہے تو اس کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو افطار کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا. اس کو افطار کے ساتھ تو آپ نے جوڑ دیا, آپ کا بچا ہوا سامان ہے, آپ نے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. سوال تو سادہ سا یہ ہے کہ بچا ہوا سامان ہے, آپ کسی کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, دے سکتے ہیں. غیر مسلم کو کیا مسئلہ ہے؟ زبردست. ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. مجھے لگتا ہے شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. اینی وے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ دوبارہ کر لیجئے. ہم اپنے موضوع کی جانب آئیں گے. تقویٰ کے بارے میں ہم نے اس کو سمجھا اور اس کے ہم نے اسباب اور طریقے بھی سمجھ لیے, اور دنیا میں جو اللہ کریم نے فائدے رکھے ہیں ہمارے لیے, شیخ اسد صاحب نے ان پر بھی بڑی رہنمائی فرما دی. تقویٰ اختیار کرنے والے کو آخرت میں کیا ملے گا؟ اور سوری کالر بھی آ گئے ہیں, ان کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً, مرحبا. شیخ صاحب, ڈاکٹر صاحب بھی میں نے پہچان لیا شیخ عابد صاحب کی آواز لگ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب حافظ صاحب بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ آج پینل بہت پیارا لگ رہا ہے. جزاک اللہ خیر جی, بارک اللہ. آپ بھی بڑے پیارے لگ رہے ہیں, عباس بھائی بھی بڑے پیارے لگ رہے ہیں, اور ڈاکٹر اسد صاحب تو حافظ اسد صاحب تو ویسے ہی وہ ہیں ہی پیارے. میری بڑی خواہش ہے حافظ اسد صاحب کے ساتھ پروگرام کرنے کی. اللہ ماشاءاللہ جی ضرور سر. ہم اب صاحب آپ کی صحت کیسی ہے؟ آپ الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ. اصل میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بہت بڑے صنعتکار شہر میں کام کر رہے ہیں, اللہ آپ سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام دیں. آمین. ماشاءاللہ. تھوڑا سا نا میں رات پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا, اور اکثر میں جب دوستوں میں بیٹھتا ہوں کہ جو یہ زکوٰۃ کے معاملہ ہے نا, اس کو ہائی لائٹ کریں, بہت زیادہ بزنس والے لوگوں کو, تاجروں کو بتائیں کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے, ہم لوگ اس سے بہت پیچھے ہیں, کوتاہی میں ہیں. ہم حساب نہیں نکالتے, اپنے مال کو گنتے نہیں ہیں. یہ ایک دفعہ بندہ صاف کر کے دیکھے, اللہ سے سودا کرے, پھر اس کا مزہ چکے کہ کیسا سودا ہے. شیخ صاحب میں رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہمیشہ زکوٰۃ پہ پڑھاتا ہوں, اور پڑھایا بھی تھا الحمدللہ. تو ہمارے سارے شیوخ بھی ایسا کرتے ہیں, تو کوشش ہے ہماری دعوت ہے, آگے اللہ جسے ہدایت دے. جی بالکل بالکل. اور تھوڑا سا یہ بھی تکلیف کرے لوگوں کو کہ پیغام کو زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں سنا جائے, بچوں کے لیے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ کا شکریہ شیخ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. آپ کی بہت ساری خدمات ادارے کے لیے ہیں, نیک تمنائیں ہیں, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, آمین. شیخ اب ان کا بھی ایک سوال موجود ہے, اور وہ تو ایک مستقل موضوع ہے, اور اس پر بہت ساری بات ہونی چاہیے, بلکہ پورے پروگرام اس پہ ہونے چاہیے. کچھ جو تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ کے ہاں کیا ملے گا؟ تقوی اختیار کرنے کے حوالے سے جو شیخ صاحب فرما رہے تھے, سلفی صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ میرا خیال ہے بتا دیا. دو باتیں ایسی ہیں جس کو دنیاوی فوائد میں شمار کرنا چاہیے. جو اصل میں دنیا جو ہے نا, یہ بے مقصد اللہ نے پیدا نہیں کی, بے شک, یہ آخرت کے لیے ہے. یس. لہذا دنیا میں جو کچھ آپ حاصل کر رہے ہیں یہ بھی آخرت کے لیے ہی ہے. پریپریشن ہے یہاں پہ. اس میں دو چیزیں جس کا میں نے شروع میں اشارہ بھی کیا تھا کہ اللہ کریم نے ایک بات فرمائی, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ہر شخص کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے, پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے, پتہ نہیں یہ غلط ہے, اس کو پوچھنا پڑتا ہے, کبھی کسی کے پاس جانا پڑتا ہے, کبھی کسی کے پاس جانا پڑتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کو حق اور باطل میں فرق کر دینے کی صلاحیت دے دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یعنی خود آپ کے اندر ایک پیمانہ لگ جاتا ہے اور ایک آپ کو بصیرت عطا ہو جاتی ہے کہ آپ حق اور باطل میں خود فرق کرنا لگ جاتے ہیں. آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے, آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے یہ برائی ہے, آپ کو یہ خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام کرنا درست ہے کہ یہ غلط ہے. خوبصورت انعام ہے. اور یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو صاحب تقوی بزرگ اور زہد و ورع والے بزرگ ہیں وہ کسی کے گھر جاتے تھے تو وہ مطلب میں خود ایک بزرگ کے ساتھ کسی کے گھر گیا تو انہوں نے مجھے کان میں کہا کہ ان کے گھر سے کچھ کھانا نہ. اچھا میں بڑا حیران ہوا کہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے منع کیا. پھر ہم نکلے بعد میں تو انہوں نے کہا جی اس کی دیواروں سے بھی سود کی بدبو آ رہی تھی. اللہ اکبر. اب اتنی بصیرت ہاں جی اللہ نے یہ اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہوئی تھی ان کے, ان کی دیواروں سے بھی سود کی بدبو آ رہی تھی. لہٰذا یہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تقویٰ دیا ہے اللہ نے یہ بصیرت بھی عطا کی ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ فلاں شخص کے گھر سے کھانا ہے فلاں شخص کے گھر سے نہیں کھانا. یعنی اس حد تک اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کر دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ کی معیت مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ان اللہ مع الصابرین ہے, صبر کرنے والے کو ساتھ اللہ تعالیٰ. تو جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کو اور کیا. اچھا اس کے علاوہ اس تقوی کا کالر کو بھی ساتھ لے لیں, اجازت لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے محترم آپ آن ایئر ہیں, پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے, ہم سے بات کیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے محمد حنیف عرض کر رہا ہوں. جی بسم اللہ, کیا پوچھنا چاہیں گے حنیف صاحب؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں جناب کہ ہم لکھوی صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ فطرانے کے کتنے پیسے بنتے ہیں جناب؟ جی حنیف صاحب, جی بہتر, ابھی اس کو لکھوی صاحب ابھی اس کو رپلائی کرتے ہیں. دیکھیں اصل میں فطرانے کے پیسے نہیں بنتے, لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے. فطرانے کے پیسے نہیں ہوتے, فطرانہ غذا میں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بطور غذا استعمال کی جاتی تھیں, اس میں جو تھے, گندم تھی, منقع تھا, پنیر تھا, کھجور تھی, تو یہ ان کو اس کا ایک سا, اب جو شخص جس طرح کا اس کا کھانا ہے وہ اس میں سے ایک سا جو ہے وہ اپنے ہر فرد کی طرف سے دے. تو سا کتنا ہے اس کے پیمائش کے اندر تھوڑا بہت اختلاف ہے, اور اس کا سادہ حساب یہ ہے کہ تقریباً 2.5 کلو کا وہ ایک سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ منیمم اگر اس کو 2.5 کلو آٹا جو ہے عام طور پہ ہمارے ہاں خوراک کے طور پر آٹا استعمال ہوتا ہے, تو 2.5 کلو آٹا آپ سمجھ لیں کہ وہ اگر آٹا دے دیں کسی کو تو بھی ٹھیک ہے, اور اس کی قیمت دے دیں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ منیمم ہے, یہ صرف یہ نہیں ہے, یہ فکسڈ نہیں ہے. لہٰذا اس کے بعد ہم تو منقع نہیں کھاتے, ہم تو کھجور نہیں کھاتے, لیکن ہم کھانے کے اندر جو طرح طرح کا دسترخوان چنتے ہیں اس کے اندر بہت سارے کھانے ہوتے ہیں. لہٰذا اگر آپ اپنے کھانے کے حساب سے لگائیں تو پھر اس کا 2.5 کلو کریں گے تو اس میں ساری چیزیں ڈالیں نا, جو چیز آپ کھاتے ہیں, تو وہ کتنی قیمت اس کی بنتی ہے. اگر آپ اس کی قیمت کا اندازہ کر لیں تو بھی وہ ٹھیک ہے. منیمم یہ ہوگا آٹا, لیکن اس سے زیادہ آپ جتنا بھی دے لیں وہ ٹھیک ہے. اس کو منقع کے حساب سے دیا جا سکتا ہے. منقع 2.5 کلو آپ ڈال لیں گے تو وہ کتنے کا آئے گا, کھجور 2.5 کلو آئے گی تو پنیر 2.5 کلو آئے گا. تو اس میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کی منیمم سطح جو ہے وہ یہ ہے. چاول کی بھی, ہاں چاول بھی ہو سکتے ہیں. جی بہتر. ایک اور کالر ہیں جی, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی نعمان بات کر رہا ہوں, تحصیل عارف والا سے. جی نعمان بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرا جی سوال یہ ہے کہ ایک جانور اگر ہم حصے پہ دیتے ہیں تو کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ کیا دیتے ہیں؟ ایک جانور, آپ نے کیا فرمایا؟ ایک جانور حصے پہ اگر دیا جائے, حصے پہ, آدھ پہ, حصے پہ, ہاں جی ہاں جی, تو کیا وہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ ایک جانور حصے پہ دیا جائے تو وہ دینا حصے پہ شرائط اور اس کی صورت کچھ یوں ہے کہ ایک جانور سپوز ہم نے لیا 1 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا اور کسی اور کو دے دیا سنبھالنے کے لیے, تو جب خریدنے فروخت کرنے کے بعد اگر وہ 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا بچہ, تو جو اس کی ایکچوئل اماؤنٹ تھی وہ رکھنے کے بعد جو پروفٹ ہوا وہ آدھا کر دیا. ٹھیک ہے, مطلب کوئی دوسرے صاحب ہیں ان کو پال, کوئی یہ تو مزاربت کی صورت ہے نا, یہ صورت جو ہے یہ تو مزاربت کی صورت ہے نا,
کہ آپ نے ایک بندے نے پیسے خرچ کیے، دوسرے نے محنت کی، جی ایک کی محنت ہے، ایک کی رقم ہے، اور دونوں نے جب وہ بڑا ہو گیا اس کو بیچا تو منافع میں شرح طے کر لی اور 50-50 کر لیا یا 40-60 کر لیا، تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی بہتر، جی بہتر۔ ہمارا افطار کا وقت بھی اب قریب آ رہا ہے، تو میں درخواست کروں گا اسد محمود سلفی صاحب سے دعا فرما دیں پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پیغام ٹی وی کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، سب کے لیے دعا فرما دیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وآتانا من امرنا رشدا، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات مجیب الدعوات ومنزل الآیات وهو الذی يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیئات، الہنا وخالقنا ومالکنا ورازقنا وليس لنا رب سواک، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا مجیب دعوت المضطرین یا کاشف کرب المکروبین، رحمن الدنیا والآخرہ ویا رحیمہما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک ونعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اللہم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللہم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها وآخرها ما نسینا منها وما لم ننساها، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا وعملا متقبلا، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت، واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت، واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم لا تدع لنا فی مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا کربا الا نفسته ولا دینا الا قضیته ولا مبتلا الا عافیته، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اللہم هذا الدعاء وهذه البكاء وهذه المناجات، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، وصلی اللہم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک، آمین، اللہم آمین۔ شیخ ڈاکٹر محمد عماد لکھوی صاحب سر، آپ کے بہت ممنون ہیں آپ کے وقت کے رہنمائی کے، اسی طرح شیخ اسد محمود سلفی صاحب سر آپ کے بھی بہت ممنون ہیں، آپ تشریف لائے اور بڑی زبردست آپ نے رہنمائی دی، اللہ کریم آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اب تک کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم نے تفصیل سے تقویٰ کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کو اختیار کرنے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں عزت والے ہو جاتے ہیں، اور اللہ
ہماری آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو کامیاب فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ اضافی انعام ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ تقوی کے ثمرات عطا فرماتا ہے، اور جیسے شیخ فرما رہے تھے اللہ معاملات میں آسانی فرما دیتے ہیں، نکلنے کی راہیں عطا فرما دیتے ہیں، برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، آسمان سے زمین سے ہر طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور بہت خوبصورت انعام بھی اس سے ملتا ہے کہ جو شخص خود تقوی اختیار کرتا ہے، نیکی اختیار کرتا ہے، اللہ کریم سے یہ گمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ کریم اس کی اولاد کو بھی نیکی کی راہ پر گامزن کر دیتے ہیں اور گناہوں سے، معصیت سے بچا لیتے ہیں۔ کیا خوبصورت انعام ہے اور کیا خوبصورت خاندان اس سے تشکیل پاتا ہے ایک تقوی اختیار کرنے سے۔ اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، 7:15 پہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چل کے افطار کرتے ہیں اور افطار کے بعد حاضر۔ السلام علیکم۔